أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مل کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے. ان میں کچھ لوگ بیانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں. And if only they had upheld the Torah, the Gospel, and what had been revealed to them from their Lord, they would have consumed provision from above them and from beneath their feet. Among them are a moderate community. Many of them, evil is that which they do. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے. اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے اور مشائخ اور علماء بھی کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے اور اس پر گواہ تھے یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے. تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ دینا اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. And if only they had upheld the Torah, the Gospel, and what had been revealed to them from their Lord, they would have consumed provision. Indeed, we sent down the Torah, in which was guidance and light. The prophets who submitted to Allah judged by it for the Jews, as did the rabbis and scholars by that which they were entrusted of the scripture of Allah, and they were witnesses thereto. So do not fear the people, but fear me, and do not exchange my verses for a small price. And whoever does not judge by what Allah has revealed, then it is those who are the disbelievers. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ دنیا کے سارے علماء کرام یہودی عیسائی مسلمان سمیت اور یہ ججز کے لیے وارننگ ہے کہ یہ اللہ نے جو حکم اتارے ہیں، جو احکام اتارے ہیں، جو شریعت اتاری ہے یہودی عیسائی مسلمان کے لیے، سب کو اس کے اندر حکم دینے ہیں. آگے اس کے علاوہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو پھر آپ یعنی کہ اینڈ میں آپ کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ پوری زندگی کا ٹائم دیتا ہے کہ یہ سن لے، سمجھ لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے. تو پوری دنیا مکس کلچر، مکس ریلیجن پہ چل رہی ہے. ڈیموکریسی لا کسی انسان نے بنایا ہے، اللہ نے نہیں بنایا. اور یہ جتنے بھی مذاہب لوگ کر رہے ہیں یہودی عیسائی، وہ لوگوں کو دیکھ کے نقل پہ چل رہے ہیں. کسی کے پاس بھی علم نہیں ہے. جو اللہ نے سرٹیفائی کیا ہے وہ یہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن کے اندر سرٹیفائی ورڈ آرڈرز یہ سب سرٹیفائڈ ہیں اللہ کے پاس سے. اس سے ہٹ کے آپ معاملہ جو بھی کریں گے اس پہ اللہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.
اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو منہ سے بولو گے اس پہ بھی حساب ہوگا، جو دل میں سوچو گے اس پہ بھی حساب ہوگا، جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا عذاب کرے گا۔ تو لہٰذا یہ ججز اور علماء کرام یہودی عیسائی اور مسلمانوں کے، ان کو اپنی مذہب کی کتاب کو سننا سمجھنا چاہیے اور اس کے حساب سے بات کرنی چاہیے، اپنے حساب سے نہیں۔ آپ سے مجھ سے پہلے ارب خرب انسان آئے، انہوں نے اپنی اپنی ورکنگ کی اور اس کے اندر اپنی میرے حساب اپنا حساب ڈال دیا۔ تو اسٹریٹ بات جو اللہ کی ہے، دیکھیں مرنے سے پہلے آپ کو، ہم کو اپنے آپ کو، دل کو، دیکھنے کو، سننے کو، بولنے کو پیوریفائی کرنا ہے۔ یہی زندگی کا امتحان ہے۔ نیکسٹ جہاں میں جیسے آپ بچہ آتا ہے دنیا میں، اس کو 23 سال پڑھاتے ہیں، MBS کراتے ہیں، MBBA اور لائر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں کہ دنیا میں سروائیو کیسے کرے گا۔ تو یہ مرنے کے بعد آپ اور ہم کیسے دوسرے جہاں میں پاس ہوں گے، کیسے سروائیو کریں گے۔ تو یہ دنیا اللہ نے ٹیسٹ کے لیے بنائی، یہ امتحان ہے، یہ ایمان کا امتحان ہے اللہ کے ساتھ۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کے سامنے، اللہ کہہ رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول کو فرمایا کہ آپ کیا لوگوں کو چاہتے ہو کہ زبردستی وہ ایمان لیں، اللہ چاہتا تو سب کو ایک جماعت کر دیتا اور ایمان دیتا اور ہدایت دیتا۔ تو لہٰذا ہر انسان چاہتا ہے دوسرا آدمی بھی میری طرح بن جائے۔ تو اب یہ علماء کرام کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جتنا علم ان کے پاس ہے وہ سمیرے ہیں، سارے لوگ بھی اتنے میری بات کو سمجھ لیں گے۔ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، کہاں سے سمجھیں گے؟ آپ کے بیان سے کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں قرآن سے آپ بتائیں گے تو اگلی لائن اس کو بھی ورکنگ کر کے آنا چاہیے سننے سمجھنے کے لیے۔ تو آپ قرآن کی لائنوں سے باہر جائیں گے تو آپ کی ورکنگ الگ ہے۔ اور 8.25 ارب انسان، دیکھیں آخری بات، 8.25 ارب انسان کہہ رہے ہیں، جیسا میں کہہ رہا ہوں، میرا بہت تجربہ ہے، یہ بیچارہ دیکھیں یہودی عیسائی مسلمان مرنے سے پہلے دنیا میں فیل ہونے والا ہے۔ جس انسان کے پاس اللہ کی کتاب کی، شریعت کی نالج نہیں ہے، وہ اس کو یاد نہیں ہے، وہ بیچارہ کبھی بھی فیل ہو سکتا ہے۔ جیسے لیبیا، سیریا، عراق، فلسطین، ان کے لیڈر بھی گئے اور نیشن بھی گئی۔ تو لہٰذا جو ہے پھر وہ یہ دنیا میں بھی فیل ہو سکتا ہے اور پھر آخرت میں تو ٹوٹل فیل ہی فیل ہے۔ تو لہٰذا جو بھی بغیر تیاری کر کے جائے گا اللہ کے پاس، نہ اس نے نالج نہیں، نہ وہ اعمال کیے، تو یہ بیچارہ اوپر پاس نہیں ہو سکے گا، جنت کوالیفائی نہیں کر سکے گا۔ اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جتنا اللہ نے بتایا ہے اس کے اندر رہنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا۔ جو بھی آپ کے دماغ میں، دل میں خیالات، جو بھی سوالات ہیں، اس کا جواب قرآن میں اللہ نے سب ڈیٹیل میں لکھ دیا۔ اللہ نے پوری دنیا، جنت دوزخ، انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو اور شیاطین کو بنایا ہے، تو اللہ سے بہتر کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ سے بہتر کوئی بھی بتانے والا نہیں۔ پوری دنیا کے 8.25 ارب انسان جو بتا رہے ہیں وہ ایک کمرے کی لائٹ جتنی ہے ان کے پاس علم ہے، اور اللہ سورج کی طرح اللہ بتا رہا ہے، بالکل کلیئر، صاف، بالکل سیدھا اسٹریٹ نظر آتا ہے۔ تو آپ انبیاء علیہ السلام کی سیریز، پہلے اور آخری جو میسنجر تھے اللہ کے، جو جتنے بھی اللہ کے پیغام پہنچانے والے تھے، سارے انبیاء علیہ السلام، 1.25 لاکھ 1,25,000 جتنے بھی تھے، ان کو آپ سیریز پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو وہ سیریز کو آپ پکڑیں گے تو یہ ساری تورات، زبور، انجیل اور یہ فائنل قرآن کے اوپر جب آپ آئیں گے تو آپ کی لائن قبلہ سیدھا ہو جائے گا، تو آپ کی زندگی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ آیت بتا رہی ہے کہ اگر یہ تورات، زبور، انجیل اور جو آسمانی کتابیں نازل کی، اس کا لا قائم کرتے تو رزق ان کے پاؤں اور سر کے اوپر سے برستا۔ آپ کو اللہ کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ اپنے تجربے سے آپ اتنا سا کما سکتے ہیں، آپ اپنے تجربے سے، اپنی طاقت سے، اپنی عقل سے، اپنی ہوشیاری سے، اپنا علم لے کے آپ جو کما رہے ہیں، اس کا بھی اللہ پتہ نہیں کتنا آپ کو دینے والا تھا اگر آپ اس کی بات، اللہ کی بات سنتے، سمجھتے اور اس پہ چلتے۔ خزانے اللہ کے بھرے ہوئے، لامحدود۔ تو آپ جب اکاؤنٹنگ پہ چلتے ہیں تو پھر اللہ اکاؤنٹنگ کے حساب سے، آپ کی اکاؤنٹنگ کی، آپ کی سوچ کے حساب سے، جیسا آپ گمان کریں گے اللہ ویسا آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اچھا سوچیں گے اللہ کے بارے میں تو اللہ اچھا کر دے گا، اور اس کی دعا ہے اللہ ہماری بری قسمت کو اچھی قسمت میں بدلی کر دے۔ تو ہر مسئلے کے لیے اللہ نے دعا اتاری ہے۔ تو آپ جب اس مسئلے میں پھنس جاتے ہیں پھر آپ دعا کرتے ہیں۔ آپ پہلے سے کیوں نہیں دعا کرتے؟ تو پہلے سے علم لیں کہ اس مسئلے میں اس طرف میری زندگی جا رہی ہے، تو آگے کیا ہے، یہ اسپتال ہے یا پھر جیل ہے، تو اس کو سمجھیں۔ اس کو یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو چھوٹے چھوٹے ہم معاف کر دیں گے۔ تو شرک کی معافی نہیں ہے، باقی سارے گناہ معاف ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو لمبی ہوگی، پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ سننے کا شکریہ۔